بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم بیسک کنسٹرکشن مٹیریل کے اوپر انفارمیشن کے اوپر بات کریں گے۔ بیسک طور پر ایز اے بائنڈر جو استعمال ہوتا ہے وہ سیمٹ ہے، اور سیمٹ کے ساتھ فلر کے طور پر سینڈ ہے یا ایگریگیٹس ہیں وغیرہ۔ تو اس سے یہ کہ کنسٹرکشن یہ آپ کا گھر تیار ہوتا ہے، اور یہ دراصل انسان نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہی سیکھا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کیلوں کے ساتھ مثال دی ہے، میخوں کے ساتھ۔ تو ایک تو یہ بیلنس رکھنے کے لیے بھی فلوٹنگ پلیٹس جو کہ سمندر کے اوپر تیر رہی ہوتی ہیں، بیلنس قائم رکھنے کے لیے بھی یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ جس طرح ہم پتنگ اڑاتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اگر ایک طرف پتنگ گھومتی ہے تو ہم اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کے ساتھ کوئی کپڑا یا کوئی چیز باندھ دیتے ہیں تو وہ بیلنس میں آ جاتی ہے اور پھر سیدھی اڑتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ یہ پتھرس وغیرہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو انسان نے یہ سوچا کہ ان جس طرح یہ پتھر بنے ہیں مختلف پروسیجر سے ہوتے ہوئے، ہیٹس وغیرہ لگ کے یا مختلف وقت کے ساتھ تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، تو انسان نے پھر انہی پتھروں کو آگ کے ذریعے سوختہ کیا۔ یعنی اس کو جو سیمنٹ فیکٹریاں ہیں وہ ان پتھروں کو ہیٹ دیتی ہیں، اتنی ہیٹ دیتی ہیں کہ یہ لال انگارے کی طرح دہک رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اسی انگاروں کو یا اسی دہکتے ہوئے سوختہ جو پتھر کو آگ کے ذریعے ہائی ٹیمپریچر پر سوختہ کر لیا، کشتہ بنا دیا اس کا پتھر کا، تو اس کا پھر پاؤڈر مختلف میٹلز کے ساتھ، مٹیریلز کے ساتھ لگا دیتے ہیں، یعنی کہ کمبینیشن دے دیتے ہیں، جو کہ بعد میں ایک پتھر کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو بیچ میں جو کمی ہوتی ہے جو جس چیز نے اس کو پتھر بنانا ہے وہ ہے پانی۔ اب سارا کنسٹرکشن کا انحصار پانی کے اوپر ہے، اور پرانے وقتوں میں لوگوں کے پاس ٹائم بھی ہوتا تھا اور اتنی آبادی بھی نہیں تھی، تو اس لحاظ سے یہ کہ خرامہ ایک پروسیجر پورے مہینے کا چلتا تھا۔ مثال کے طور پر جب دیواریں بنائی جاتی تھیں تو جو اینٹیں ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے تر بھگو کر لگایا جاتا تھا، اور 10 دن 14 دن متواتر ترائی دی جاتی تھی، اور پھر 14 دن اس کی خشک ہونے میں جو پروسیجر لگتا تھا پورا مہینہ، یعنی کہ ایک کنسٹرکشن میں سیمنٹ کے پروسیجر کو چاہیے، تو اس میں یہ ہے کہ پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی اگر پراپر اس کی دیکھ بھال کے ساتھ سیمنٹ کا خیال رکھتے ہوئے اس کی کنسٹرکشن کی جائے۔ لیکن یہ جو زمانہ ہے اس میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، آبادی بہت ہے، وقت اور دیگر وجوہات کی بنا پر آدمی چاہتا ہے کہ جلد سے جلد کام ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ پھر کیمیکل کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو سیمنٹ ہے
اس کو انہوں نے سوختہ کیا، اور سوختہ کرنے کے بعد جو پاؤڈر اس کا بن گیا، تو پاؤڈر کو جب اس میں جو جس چیز کی اب کمی ہے وہ ہے پانی اس کو ملا تو اس نے پتھر کی شکل اختیار کرنی ہے. تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ ساتھ اس کے فلر اس کو مزید بڑھانے کے لیے یا اس کی مزید ایک کمبینیشن کے لیے اس کے اندر سینڈز وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اور سینڈز کے بارے میں بھی آپ گھر بنا رہے ہیں، فیکٹری بنا رہے ہیں یا کوئی بھی کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے وہ بیسک انفارمیشن ضرور ہونی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جو سینڈ ہے وہ ڈسٹ فری اگر ہو تو اس سے مضبوطی اور پی ایس آئی بہت بلند آتی ہے. اسی طرح مزید اس کو گرپ دینے کے لیے، مزید اس کو مختلف اینگل سے اس سالڈ سیمنٹ کے مسالے کو طاقت دینے کے لیے ایگریگیٹس کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ ٹیڑھے میڑھے جو پتھر ہیں، جو بجری ہوتی ہے، جب وہ سیمنٹ کے ساتھ سوکھ جاتی ہے یا تیار ہو جاتی ہے تو مختلف اینگلز کی وجہ سے اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. تو پھر مزید اس کو طاقت دینے کے لیے، مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے، مزید اس کی مضبوطی کے لیے اس کے اندر ری انفورسمنٹ یعنی سریے کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جب آپ کے علم میں ہوں گی تو کام کرنا آسان ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ جو سینڈ بھی اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی ایک تو ڈسٹ فری میں نے بولا ہے، دوسرا میں نے آپ کو یہ بولا ہے کہ جو دانے دار ہو، یعنی کہ موٹی ذرا ریت ہو، یعنی ہاتھ میں لیں اور اس کو دوسرے ہاتھ میں ڈالیں تو آپ کے ہاتھ کے اوپر مٹی نہ آئے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر گریبلز ہو، یعنی کہ موٹی ہو، یعنی دانہ دار ہو. تو اس سے آپ کے جو کنکریٹ کی برائی ہوگی، یا آپ کا پلستر ہوگا، یا آپ کی برکس لگیں گی، یا جو بھی آپ اپنے کنسٹرکشن میں اس کا استعمال کریں گے تو وہ مضبوطی کے لحاظ سے بہت پائیدار ثابت ہوگا. جتنی آپ باریک ریت، جتنی آپ مٹی والی ریت استعمال کریں گے اتنا ہی آپ کا لو ویلیو یا ڈیفیوز کنسٹرکشن ہوگی. کیونکہ سیمنٹ کا جو انحصار ہے وہ سارے کا سارا پانی کے اوپر ہے. یعنی اس کی تیاری میں پانی کا استعمال ہے، اور اس کے بعد جب وہ چیز تیار ہو جاتی ہے تو جب اس کو نمی لگ جاتی ہے کسی چیز کو اور وہ اس کے اندر ابزارویشن اگر ہو تو وہی اس کی کمزوری کا موجب بنتی ہے. یعنی یہی پانی ایک طرف تو اس نے جب تیار ہو رہا ہے مضبوطی کا موجب بنے گا ترائی کے لحاظ سے، دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈسٹ والا کنکریٹ یا پلستر یا برکس لگی ہوئی ہیں یا گھر بنا ہوا ہے تو اس میں کیونکہ مٹی ہے اگر یوز ہوئی ہے اب تو اس میں یہ ہے کہ جب اس کو ریت پانی لگے گا تو وہ مٹی پانی کو کھینچے گی، اور جب وہ مٹی پانی کو کھینچے گی تو اس سے یہ ہے کہ اس کی جو مضبوطی ہے، طاقت ہے، وہ کم پڑتی ہے. تو یہ سارا حساب ہے پرسنٹیج کا اور کمبینیشن کا. لیکن یہ کہ آپ کے علم میں اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو آپ کو آسانی ہے سمجھنے میں اور کرنے میں. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جو سیمنٹ بھی ہے وہ اس کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے. جو سلفیٹس وغیرہ سیمنٹس ہیں، جو ایکسٹرا ہارڈ سیمنٹ ہیں، وہ اس جگہ پر استعمال ہونے چاہیے جہاں ویٹ ماحول ہے، یعنی کہ جہاں پر بہت زیادہ نمی پائی جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ ہارڈ ہوتا ہے، اور ہارڈ ہونے کے لیے اس کو نمی کی
یعنی کہ ویٹ ماحول کی ضرورت ہے، نمی کی ضرورت ہے، اور اس کی جو اکڑ ہے وہ نمی کے لحاظ سے اس کی ضرورت ہے. تو ایسی جگہ جو ڈرائی ہیں یا اوپر کی جگہ ہیں جہاں پر نمی نہیں ہے یا ایسا صورتحال نہیں ہے، تو ادھر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جہاں نمی ہے وہاں پر دوسرا سیمنٹ عام استعمال کر لیتے ہیں، تو الٹ نتائج نکلیں گے. لیکن یہ کہ یہ آپ کے علم میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو اس میں جو میٹیریل ہے وہ اگر ڈرائی شکل میں یوز ہو رہا ہے، مثال کے طور پر آپ بلاک ادھر کراچی میں بلاک استعمال ہوتے ہیں، پنجاب میں برک استعمال ہوتی ہے بٹی کی، جو کہ مٹی کو پکا کر تیار کی جاتی ہے. اب آپ اس برک کے اوپر جو بٹی کی تیار ہوتی ہے اس کے اوپر اگر آپ ایک گلاس پانی کا بھی ڈال دیں تو وہ سارا پی جائے گا، کیونکہ اس کو ضرورت ہے نمی کی. تو اس کو وہ اگر آپ لگا رہے ہیں تو اس کو یا کراچی کا بنا ہوا بلاک آپ استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں اور وہ پی جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دیواریں وغیرہ بنائیں یا بلاکس وغیرہ کا یا اینٹس کا استعمال کریں تو وہ ویٹ ہو، یعنی کہ نمی والی ہو، تاکہ جو مسالہ اس کے جوائنٹس میں لگے اس کا پانی وہ اینٹ یا وہ بلاکس نہ کھینچ سکیں، بلکہ وہ پہلے ہی ان کی پیاس بجھی ہو، تاکہ یہ کہ وہ جو سیمنٹ کا اپنا جو پانی مسالے کے اندر موجود ہے وہ اس کو تیاری میں، اس کو سوکھنے میں، اس کو بنانے میں مددگار ثابت ہو، نہ کہ اس کا پانی سارا وہ بلاک لے جائے یا اینٹ لے جائے اور وہ سیمنٹ خالی پاؤڈر بن جائے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا یا اس کا علم ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے یہ چیزیں. تو اب بات آ رہی ہے کہ ابھی جو آگے والا زمانہ ہے یا یہ زمانہ ہے مصروفیت کا زمانہ ہے یا کیمیکلز کا، تو اس کا بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ کیمیکل ہم کیوں یوز کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہے. تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ جس طرح آپ ایک پانی لیتے ہیں، اس کو اگر آپ جیل کی شکل کسی کیمیکل سے دے دیتے ہیں، فار ایگزامپل کہ آپ ایک سٹارچ لگا کر مایا بنا لیتے ہیں، تو اس کو اگر آپ فلٹر کرنے کے لیے کسی کاغذ میں یا فلٹر پیپر میں ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس میں فلٹر ہی نہیں ہوگا، یعنی وہ پانی اس کیف کے اندر ہی فلٹر پیپر کے اندر ہی پڑا رہے گا، یعنی وہ جو جل بنا ہوا. لیکن بغیر جل کے سادہ پانی اگر آپ فلٹر پیپر میں ڈالیں گے تو وہ فوری طور پر فلٹر ہو جائے گا، یعنی کہ تکتیر ہو جائے گا، نیچے نکل جائے گا. تو یہی بات اس کیمیکل میں ایڈڈ کیمیکل کی ہے کہ کیونکہ کیمیکل کوئی بھی کیمیکل جب لگتا ہے کسی چیز کے ساتھ وہ ریئیکشن کرتا ہے، اور ریئیکشن کرنے کے ساتھ وہ ایک نئی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو ایسے میں یہ ہے کہ جو بھی تھکنر، جو بھی پلاسٹیسائزر سیمنٹ کے ساتھ یوز ہو یا ہو رہا ہے تو وہ اس طرح کا ہو کہ سیمنٹ کے مزاج کے مطابق ہو، یعنی کہ سیمنٹ کے جو تیزی ہے جو اس کا الکلائن ہے اس کو یعنی کہ ریئیکشن دیکھ کر خراب نہ کرے، بلکہ اس کی خوبیاں موجود رہیں اور
وہ بہتر یعنی کہ جو جس مقصد کے لیے وہ اس کو یوز کیا جا رہا ہے وہ اپنی خوبیاں اپنے ساتھ برقرار رکھے اور موجود رہے اور پرفیکٹ رہے. تو ایسے میں یہ ہے کہ جو مشینوں کے ذریعے پلستر ہو رہا ہے اس میں ایسے تھکنر یوز کیے جاتے ہیں جو کہ سیمنٹ کے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں اور نمی اس میں بھرپور ہوتی ہے اور وہ جب پلستر ہو جاتے ہیں تو ایسے میں یہ ہے کہ وہ پانی جس طرح میں نے مثال دی ہے کہ جیل فلٹر پیپر سے تکتیر نہیں ہوگا یا پھر نیچے نہیں بہے گا، سادہ پانی بہہ جائے گا، اسی طریقے سے وہ سیمنٹ کے ساتھ کمپیٹیبل رہتے ہوئے سیمنٹ کو ایک مضبوط ہونے کا موجب بنتے ہیں. اور بلاک کی اگر بلاک کی یا اینٹ کی اگر ترائی نہیں بھی ہوئی تب بھی وہ اپنا کام سیمنٹ کا کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. اور اگر وہ پلاسٹیسائزر ہے تو جس طرح یہ پلاسٹک کی تھیلی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ پانی ڈال لیتے ہیں اور دودھ ڈال لیتے ہیں، گھی ڈال دیتے ہیں اور وہ محفوظ رہتی ہے اور چلتی پھرتی اور لیک نہیں کرتی. تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ ایسے کمپیٹیبل پلاسٹکس واٹر بیس جو سیمنٹ کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جب وہ اس کے سیمنٹ کے ساتھ، اس کے سینڈ کے ساتھ، اس کے ایگری کے ساتھ گیٹ کے ساتھ جب ملاپ کر کے ایک سالڈ شکل میں آ جاتے ہیں تو وہ ایک پلاسٹک ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور سیمنٹ کی اپنی مضبوطی قائم ہوتی ہے اور اس کی جو پلاسٹک کی جو خوبیاں ہیں وہ اس سارے کنکریٹ کے اندر یا اس پلستر کے اندر یا اس کنسٹرکشن کا جو حصہ آپ تیار کر رہے ہیں اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ کہ وہ واٹر پروف پلستر یا واٹر پروف کنکریٹ بن جاتی ہے اور یعنی کہ فردر بارش کا پانی یا اور پانی نہیں لیتی یا رزسٹنس کرتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ مختلف ضرورتوں کے لحاظ سے، مختلف کیفیت کی وجہ سے اور پرائس کی وجہ سے ہر قسم کا ایڈمکسچر موجود ہے جو کہ ضرورت کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے یا کیا جانا چاہیے. اب آپ آ جائیں یہ ٹائل کے اوپر. تو ٹائل کے اوپر بھی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بانڈ بہت ضروری ہو گیا. یعنی کہ بانڈ سے صرف یہ ہے کہ اس میں بھی وہی چیز ہے کہ ہوتا سیمنٹ ہی ہے لیکن اس کے اندر انہوں نے ایڈڈ دے دیے ہیں تھکنر، جو کہ سیمنٹ کا جو مسالہ تیار ہوتا ہے تو وہ ایک جیل کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جس وجہ سے یہ کہ جو سیرامک اسٹائل جس کے پیچھے بٹی کی وہ مٹی کی پکائی کی اینٹ اپنا ٹائل ہوتی ہے، اگر آپ اسٹائل کو اوپر آپ پانی ایک کپ بھی ڈالتے ہیں تو وہ پی جائے گی. لیکن یہ کہ جب وہ بانڈ لگاتے ہیں تو وہ اس کا پانی نہیں کھینچتی یا وہ مسالہ وہ ٹائل کو نہیں دیتا بلکہ وہ سیمنٹ کے اندر موجود رہتا ہے جو کہ سیمنٹ کی کیورنگ کا موجب بنتا ہے یا اس کو نرم رکھتا ہے یا سیمنٹ کا جو پروسیجر ہے اس کو ریٹارڈ کر دیتا ہے. ریٹارڈ سے مراد ہے کہ اس کا ڈیلے کر دینا، یعنی کہ اس کا ٹائم بڑھا دینا. اس کی مضبوطی میں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اس کا ٹائم بڑھ جاتا ہے، جس سے یہ ہے کہ کاریگر جب وہ بانڈ استعمال کرتا ہے تو وہ مسالہ نرم رہتا ہے. تو اس وجہ سے یہ کہ وہ ایک آج کل کی ضرورت بن گئی. اب وہ بانڈ بھی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر سینڈ ہوتی ہے، سیمنٹ ہوتا ہے اور ساتھ کیمیکل ہوتا ہے، تھکنر ہے وغیرہ. تو اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں ہو
تو آپ خود بھی بانڈ جب آپ ٹائل ورک کرنے لگے تو آپ خود بھی اپنا بانڈ تیار کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو علم ہوگا تو تبھی آپ یہ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو علم کے اضافے کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. تو اسی صورت میں یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ سیمنٹ اگر 2 مہینے 6 مہینے اگر پرانا ہے تو اس کی طاقت آدھی ہو جاتی ہے. اب یہ ٹائر بینڈ کب بنا، کیسے بنا، کس پروسیجر سے ہوتا ہوا، یہ کتنے مہینے پرانا ہے، 6 مہینے پرانا ہے، سال پرانا ہے، 3 مہینے پرانا ہے، مہینہ پرانا ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے. تو پرفیکٹ کام نہیں ہو سکتا. اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو تازہ سیمنٹ ہے، جو کہ ابھی آپ نے فیکٹری سے یا شاپ سے اٹھایا اور وہ اس کو ہاتھ بھی لگا کے دیکھنے ہیں تو اس کے اندر ہیٹ موجود ہوتی ہے، تازہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی بیسک باتوں کا علم ہو تو آپ اس کو خود ریٹارڈ کیمیکل دے کے خود آپ بانڈ بنا کر اپنی ٹائلنگ کریں. آپ کو سستا بھی پڑے گا اور آپ کا کام بھی بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو سیکھنا اور سکھانا یہ ایک انسانیت کی شان ہے، اور اسی میں بڑائی ہے، اسی میں ہی عزت ہے کہ انسان ایک دوسرے کو علم دے، ایک دوسرے کو سیکھے سکھائے. یہ کوئی یہی انسان کا معراج ہے. تو یہ کہ یہ آپ کے علم میں یہ چیز آ گئی کہ سیمنٹ کو اگر ریٹارڈ کر دیا جائے اور اس کا جو پلاسٹیسائزر ہے یا اس کا جو تھکنر ہے وہ آپ اس میں ایڈٹ کر لیں. یہ مل جاتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم تو آپ میرے سے فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ آپ اپنا گھر میں یا اپنی جو سائٹ ہے اس کے اوپر خود بانڈ تیار کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور پرفیکٹ رزلٹ آئیں گے اور آپ کا کام سستا اور اچھا ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو سیمنٹ ہے، سینڈ ہے، پیکنگ ہے، پھر یہ کہ وہ فیکٹریوں سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ لوڈ ہوتا ہوا، گاڑیوں سے ہوتا ہوا دکانوں پہ جاتا ہے، دکانوں پہ آگے پھر مزدوریاں لا کے گوداموں میں جاتا ہے، گوداموں سے دکانوں میں جاتا ہے، پھر آپ تک پہنچتا ہے، پھر آپ اس کو مزدوریاں دے کے لے کے جاتے ہیں. تو وہ ایک چیز جو آپ کو 20 روپے کی ملنی ہے وہ آپ کو 100 روپے میں پڑتی ہے، اور وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے. مطلب یہ کہ پتہ نہیں کہ اس کی آپ کے استعمال میں آنے تک اس کی طاقت کتنی ہے، پوری ہے، آدھی ہے، کوارٹر ہے یا 3 گنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو بیسک سمجھانے کی یا اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ سیمنٹ کو دوبارہ سٹون بنانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور پانی بھرپور طریقے سے دینا چاہیے کنسٹرکشن میں. اور اگر یہ بھرپور طریقے سے 14 دن آپ اس کو پانی دیتے ہیں اور پھر آگے 14 دن مزید اس کا خیال کرتے ہیں تو یہ آپ کا کام پرفیکٹ ہے. لیکن پانی کی کمی، اونچائی کے مسائل، وقت کی کمی، یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان آج مجبور ہو گیا. پھر نامساعد حالات کی وجہ سے بارشوں کے مسئلے، اوور ہیڈ ٹینک کے بھرنے پر لیک ہونے کے وجہ سے، یا اور بہت سارے وجوہات کی بنا پر مسائل کی وجہ سے یہ شارٹ کٹ، یعنی کہ آج آپ نے کام کیا اور کل اگر کیونکہ کیمیکل جب مل جاتا ہے تو پھر اس میں ترائی کے مسائل، جتنا آپ کیمیکل اس کی ضرورت کے مطابق استعمال کر لیتے ہیں یا ہو جاتا ہے تو اس کے مطابق اس کی جو کیورنگ کے مسائل ہیں وہ آپ آٹومیٹک حل کر دیتے ہیں. اگر آپ کیمیکل کا استعمال کم کرتے ہیں تو ترائی جو 14 دن کی ہے وہ 7 دن میں بدل جاتی ہے، 7 دن کی 3 دن میں بدل جاتی ہے. اور کیمیکل کا اگر آپ نے پرفیکٹ استعمال کر دیا زیادہ تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے، نہ شروع میں نہ آخر میں.
تو یہ ساری چیزیں ایک معلوماتی طور پر آپ کے علم میں ہونی چاہیے، اور جس سے کہ آپ کے کام میں اور آپ کی بچت میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.